نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم۔ افلا يتدبرون القرآن، کیا قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غور و فکر سے کام لیتے تو خوب ان کو علم ہو جاتا کہ اگر یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس کے معانی اور مضامین میں بہت اختلاف ہوتا۔ افلا يتدبرون القرآن، کیا قرآن میں لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ آیت کریمہ کہ یہ الفاظ اپنے لفظوں کے اعتبار سے بہت مختصر ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں تالے لگ چکے ہیں؟ اس آیت کریمہ میں چند چیزیں قابل غور ہیں۔ نمبر 1، کفار مشرکین جو ہے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ محمد کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، یا یہ کسی سے لکھواتے ہیں اور پھر پڑھ پڑھ کے سناتے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں دعوت فکر دے رہے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر کرو، اور غور و فکر کر کے یہ بات معلوم چلے گی کہ اس کے معانی اور مضامین میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو کوئی بھی انسان خوشی میں جب بات کرتا ہے تو اس کا انداز دوسرا ہوتا ہے، غصے میں بات کرتا ہے تو اس کا انداز دوسرا ہوتا ہے، ماحول کا اثر اس کی گفتگو میں ہوتا ہے، اس پر جیسا ماحول اس کے گرد و رواں میں ہوتا ہے اسی طرز کا کلام کرتا ہے۔ اگر غصے میں ہے تو نرمی کے سارے پہلو اس سے دور ہوتے ہیں، اگر نرمی میں ہے تو غصے کے سارے پہلو اس سے دور ہوتے ہیں۔ تو انسان جب نرمی میں شفقتیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس بات کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے کہ ان میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جن کے ساتھ سختی میں بات کی جائے، کیونکہ اس وقت وہ نرم مزاج ہوتا ہے، نرمی میں ہوتا ہے تو سارے نرم پہلو سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جن کا علم ساری چیزوں پر محیط ہے۔ جس وقت اللہ جو کلام کر رہے ہیں تمام اطراف میں اللہ کا علم محیط ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے جہنم کے تذکرے میں کوئی ایسی بات شامل ہو گئی کہ وہ بھی جنتیوں کی صفات میں آنے لگ گئے یا اس پہلو میں آنے لگ گئے، بلکہ جب جنت کا تذکرہ کریں گے تو جہنم والے پہلو اللہ کے علم میں ہیں، جب جہنم کا تذکرہ کریں گے تو جنت والے سارے پہلو اللہ کے علم میں ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم پر عتاب کو بیان کریں گے تو اس عتاب کو بیان کرتے ہوئے ان تمام اقوام کا علم اللہ کے پاس ہوگا کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعامات کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت واحد وہ ذات ہیں کہ جو تمام علوم سے واقفیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا یہ پورا قرآن اگر غور و فکر کریں گے تو اس کے مضامین اور معانی میں کہیں بھی اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر غور و فکر کرو گے تو پھر یہ بات تو سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن اگر غور و فکر نہیں کرو گے، سرسری بات کرو گے،
قرآن مجید کے محض ظاہر الفاظ کو دیکھو گے تو الفاظ کو دیکھتے ہوئے دل و دماغ میں بہت سارے سوالات آئیں گے کہ یہ قرآن مجید کے مضامین میں اختلاف ہے، حالانکہ قرآن مجید کے کسی بھی مضمون کا کسی دوسرے مضمون سے کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 10 مرتبہ کیا تو ہر مرتبہ میں جو الفاظ ذکر کیے گئے کسی جگہ بھی کوئی ایک لفظ دوسرے لفظ کے متضاد بیان نہیں کر رہا، بلکہ ہر لفظ ہر جگہ پر واقعہ ایک ہی جیسا بیان کیا جا رہا ہے۔ الفاظ میں اگر کہیں اختلاف آ بھی رہا ہے تو وہ اس چیز کی نوعیت کے اعتبار سے کہ اس کی اولاً یہ نوعیت تھی تو اللہ نے اس کو اس الفاظ میں بیان کیا، پھر یہ نوعیت تھی تو اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا، پھر یہ نوعیت تھی تو اللہ نے ان الفاظ میں بیان کیا، لیکن مضمون ایک ہی ہوگا۔ اب غور و فکر یہ محض تلاوت سے اور قرات سے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ غور و فکر سے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ دوسری بات جو اس آیت سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن کریم کا مطالبہ ہر انسان سے ہے۔ قرآن کریم کا مطالبہ ہر انسان سے ہے کہ قرآن کے معانی اور مطالب میں غور و فکر کریں۔ یہ صرف ائمہ مجتہدین کے لیے نہیں، صرف علماء کے لیے نہیں، صرف قراء کے لیے نہیں، بلکہ ہر انسان سے قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے معانی اور مطالب میں غور و فکر کرے۔ البتہ اس سے مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہر آدمی کا غور و فکر ایک جیسا ہوگا۔ جس طریقے سے ہر آدمی کا علم برابر نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو جس طرح علمی درجات مختلف ہیں تو غور و فکر کے درجات بھی مختلف ہیں۔ جس طرح علمی درجات مختلف ہیں تو غور و فکر کے درجات بھی مختلف ہیں۔ ایک غور و فکر ائمہ مجتہدین کا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، امام شافعی رحمہ اللہ کا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، امام مالک رحمہ اللہ کا۔ ایک غور و فکر ان ائمہ کا ہے۔ ان ائمہ کا غور و فکر ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالے گا۔ ائمہ مجتہدین کا غور و فکر ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالے گا، اور علماء کرام کا غور و فکر، علماء کرام کا غور و فکر ان ائمہ کے نکالے ہوئے مسائل کے سمجھنے تک پہنچائے گا۔ علماء کرام کا غور و فکر ان ائمہ کے نکالے ہوئے استنباط کیے ہوئے مسائل کے سمجھنے تک رسائی دے گا، اور عوام کا غور و فکر کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کریں، اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس میں محنت کریں اور غور و فکر کریں، تو انہیں قرآن سے اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ لہذا ائمہ مجتہدین کا جو غور و فکر ہے وہ سب سے بلند ہے کہ وہ ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالیں گے۔ علماء کرام کا غور و فکر وہ ان نکالے ہوئے مسائل کو سمجھنے تک رسائی دے گا، اور عوام جب قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس میں غور و فکر کریں گے، کسی عالم کے درس میں بیٹھیں گے، کسی امام کے وعظ میں بیٹھیں گے اور خوب توجہ کے ساتھ سنیں گے، تو انہیں قرآن میں غور و فکر کرنے پر اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر سمجھ میں آئے گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ ایک اعتراض ہے کہ قرآن پر صرف علماء کی اجارہ داری کیوں ہے؟ صرف علماء ہی تفسیر کیوں بیان کریں گے؟ یہ سوال سرے سے غلط ہے۔ اگر ہمارے کوئی معاشرے کا کوئی شخص میڈیکل کی تعلیم حاصل نہیں کرتا، پریکٹیکلی طور پر کسی کے پاس نہیں بیٹھتا، اور وہ آ کر کہہ دے، ڈاکٹر حضرات کے سامنے آ کر کہہ دے کہ بھئی میں اس ملک کا باعزت شہری ہوں، ڈاکٹری میں صرف تمہاری اجارہ داری کیوں ہے، میں بھی ڈاکٹری کا کام کروں گا، تو کوئی عقل مند شخص اس کے اس اعتراض کو صحیح اعتراض نہیں سمجھے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ آپ پہلے جا کر میڈیکل کی تعلیم حاصل کریں اور پھر پریکٹیکلی طور پر آپ اپنے سے کسی سینئر کے پاس بیٹھیں، تجربہ حاصل کریں، اس کے بعد آپ یقیناً باعزت شہری ہیں، لیکن یہ ساری مشق کرنے کے بعد جب آئیں گے تو ہم آپ کو وصول کریں گے اور آپ کو ڈگری ملے گی، اس کے بعد آپ ڈاکٹری کا کام کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص آ کر یہ قانون دان جسٹس طبقہ سے آ کر مطالبہ کرتا ہے اور ان پر اعتراض کرتا ہے کہ میں ایک باعزت شہری ہوں، پورے حقوق رکھتا ہوں اس ملک میں بھی فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ تمہارا حق کیوں ہے کہ تم عدالت میں قابض ہو اور عدالتی نظام پر قابض ہو، تو اس کے اعتراض کو کوئی عقل مندانہ اعتراض نہیں سمجھے گا، بلکہ اس سے کہا جائے گا کہ بالکل آپ حق رکھتے ہیں، آپ باعزت شہری ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو لا پڑھنی پڑے گی، پھر پریکٹیکلی طور پر آپ کو بڑے بڑے وکلاء کے ساتھ وقت گزارنا پڑے گا، پھر آگے بڑھتے بڑھتے پھر آپ جسٹس بنیں گے، تب جا کر آپ فیصلہ کر سکیں۔ حتیٰ کہ کوئی عام شخص اگر کسی ڈرائیور طبقے کے پاس جا کر کہے کہ اس ڈرائیوری لائن پر صرف تمہاری اجارہ داری کیوں ہے، میں بھی چلاؤں گا، اس سے کہا جائے گا کہ بھئی سب سے پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا، اور سیکھنے کے بعد پھر آپ کو پریکٹیکلی طور پر اس گاڑی میں بہت سارا وقت گزارنا پڑے گا، تب جا کر آپ کو مین روڈ پر آنے کی اور لائسنس جاری ہوگا، پھر آپ مین روڈ پر آ سکتے ہیں۔ اب ان تمام مقامات جو گنے گئے، ان پر جب یہ اعتراض عقل مندانہ اعتراض نہیں، تو پھر کسی عام شخص کا جسے قرآن و سنت کے علوم سے واقفیت نہیں، وہ اگر یہ اعتراض کرتا ہے کہ صرف علماء ہی کی اجارہ داری کیوں ہے، علماء کی اجارہ داری نہیں، بلکہ انہوں نے قرآن سمجھنے کے لیے سالہ سال محنت کی، علوم سیکھے، علم الصرف کو سیکھا، علم النحو کو سیکھا، تفسیری علوم کو سیکھا، احادیث کو سیکھا، صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے طرز عمل کو سیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ازبر یاد کیا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر وہ تمام علوم، منطق کے علوم کو سیکھا، اسی طریقے سے قرآن کی آیات کی ترتیب کو سیکھا کہ کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی، کون سی پہلے نازل ہوئی، کون سی مکہ میں نازل ہوئی، کون سی مدینہ میں نازل ہوئی، ان تمام علوم کو سال ہا سال لگا کر جب سیکھا تو اب انہیں اتھارٹی اور سند ملی ان کے اساتذہ کی طرف سے، تو اب انہیں تفسیر بیان کرنے کی اجازت ملی۔ ہر وہ شخص جو آ کر یہ کہے کہ میں بھی تفسیر بیان کروں گا، تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ بالکل بیان کر سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن سب سے پہلے تفسیر کے لیے جتنے علوم کا جاننا ضروری ہے ان علوم کا جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ وہ علوم نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ تفسیر بالرائے کریں گے، اپنی مرضی کی تفسیر کریں گے۔ آپ کو جب قرآن سے واقفیت نہیں، احادیث رسول سے واقفیت نہیں، صحابہ کرام کے طرز عمل کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کس طرح سیکھا، کیسے اس کی تفسیر کو نقل کیا، آپ صحابہ کرام کے احوال سے واقف نہیں۔ اگر ان ناواقفیت کے ساتھ، تمام ناواقفیتوں کے ساتھ آپ اگر تفسیر لکھنے لگیں گے یا تفسیر بیان کرنے لگیں گے
تو یہ تفسیر بالرائے کریں گے، اپنی مرضی کی تفسیر کریں گے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قرآن میں اپنی مرضی سے اگر بات کرے گا، اپنی رائے سے بات کرے گا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنی رائے سے قرآن میں اپنی رائے قائم کرے گا، اگر وہ صحیح رائے قائم کر لی، ٹھیک معنی بھی بیان کر لیا، اس نے پھر بھی غلطی کی، اس لیے کہ اپنی رائے سے قرآن و سنت میں بات کرنے کی جرت کی اجازت قرآن و سنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ آج بہت سارا معاشرہ سوشل میڈیا کے زور پر، بہت سارے لوگ جنہوں نے باقاعدگی کے ساتھ قرآنی علوم کو نہیں سیکھا، تفسیری علوم کو نہیں سیکھا، اب وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان طبقہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہے بھائی، کوئی پوچھ پاچھ نہیں کرتا کہ بھائی اس سے پہلے دیکھا تو جائے کہ یہ کون ہے، کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، بڑے بڑے اکابر علماء کرام موجود ہیں، ان کی رائے ان کے بارے میں کیا ہے، اس کے حال احوال سے واقف نہیں، وہ کون ہے، بس ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں اور ان کے بیانات سننے لگ جاتے ہیں، جبکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ بیانات آج کل کے دور میں سوشل میڈیا پر بیانات سننے کے لیے بھی اپنے امام سے سب سے پہلے یہ پوچھنا پڑے گا کہ میں اس عالم کا بیان سن رہا ہوں، مجھے سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، میں اس عالم کا درس سن رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے محلے کے امام سے پوچھنا پڑے گا کہ میں اس عالم کا درس سنوں یا نہیں سنوں، اگر وہ اجازت دے دے تو پھر سنیں، اگر وہ منع کر دے تو منع ہو جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے یا ہمارے معاشرے کا نوجوان اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ بہت برے حالات میں پھنس جائے گا، پھر اپنے مزاج کے اندر اس عنوان پر اٹک جائے گا، پھر آہستہ آہستہ صحیح بات بھی اثر نہیں کرے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کتنے واقعات قریب قریب میں آج کل میں کیسے واقعات ہو گئے، کیا ہوا بھائی؟ صرف اور صرف کسی شخصیت سے متاثر ہو کر، اس کی محبت میں گرفتار ہو کر، کبھی کوئی اس کو جو ہے نبی سے تشبیہ دے رہے، کبھی اس کے اقوال و افعال اور اس کے کام جو اس نے تقسیم کیے ہوئے ہیں انہیں ایسے ہی تشبیہ دے رہے، نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد، کہ جیسے نبی کے نے کام تقسیم کیے تھے میں نے بھی کام تقسیم کر لیے، کبھی معصوم بچوں کے ذریعے وہ کام کرائے جا رہے مختلف شکلوں میں، اور یہ اثر کیا ہے؟ یہ اثر کہ ہم نے کسی شخصیت کو اپنے دل میں جگہ دے دی، اور جگہ دینے کے بعد اب اس کے سیاہ سفید کو ہم سفید ہی کر، سیاہ ہے تو اسے بھی سفید اور سفید ہے تو اسے بھی سفید۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی شخصیت کو سن رہے ہیں، کسی کو پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے امام سے مشورہ کریں کہ ہم اسے سن سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ اجازت دیں تو پھر ہم سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں پر افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے غور و فکر کرنے لگتے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب پیغمبر سے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ۔ پوری توجہ سے یہ ایک بات بہت قیمتی بتانے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد قرآن میں نبی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ میرے محبوب آپ لوگوں کو کھول کر بیان کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرمائے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ قرآن کس کا نازل کردہ؟ اللہ کا، اور نبی کا کام کیا ہے بھائی؟ نبی اسے بیان کرے،
اور نبی کے بعد جو لوگ آئیں گے، جو ائمہ مجتہدین آئیں گے، ان کا کام کیا بھئی؟ کہ نبی کے بیان میں غور و فکر کریں گے، اپنا ذاتی بیان پیش نہیں کریں گے، ذاتی بیان پیش لعلہم دیکھیں انزلنا الیک الذکر، محبوب آپ پر قرآن نازل کیے، اور محبوب آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ لتبین للناس، آپ لوگوں کو سمجھائیں گے۔ پھر آپ کے بعد کا جو طبقہ ہوگا لعلہم یتفکرون، وہ آپ کے بیان میں غور و فکر کرے گا، اپنی مرضی کے بیان میں غور و فکر نہیں، اپنی منمانی رائے پیش نہیں کرے گا، بلکہ ائمہ مجتہدین بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں غور و فکر کریں گے۔ تو غور و فکر آزاد نہیں، غور و فکر اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے۔ یہاں اگر اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو قرآن کے مطالب اور معانی میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر شخص اپنی مرضی سے غور و فکر کرنے لگ جائے، بالکل ایسا نہیں، بلکہ ہر شخص کی غور و فکر آزاد نہیں، بلکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں مقید ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اقوال کے اندر غور و فکر کریں گے کہ اس کے نفاذ کرنے کی کون سی صحیح صورت ہوگی، کس طرح سے پوری طرح اللہ اور اس کے رسول کا حکم نافذ ہو سکے۔ چنانچہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ائمہ مجتہدین نے جو قیاس کے ذریعے مسائل نکالے، استنباط کیا مسائل، انہوں نے کوئی مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں لکھا، بلکہ قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے چھپے ہوئے مسائل کو ظاہر کیا، چھپے ہوئے مسائل کو ظاہر کیا۔ اس کی آسان سی مثال بتائی تھی کہ جس طرح کنواں کھدوانے والا جب 100 فٹ نیچے سے یا 200 فٹ نیچے سے پانی نکلواتا ہے تو پھر اس کنویں پر تختی کیا لگتی ہے بھائی؟ ملک صاحب کا کنواں۔ اس کنویں پر تختی کیا لگتی ہے بھائی؟ چودھری صاحب کا کنواں۔ سمجھ میں آ رہی بات بھائی؟ کیوں؟ حالانکہ بارش کا پانی کس کا بھائی؟ اللہ کا۔ سمندر کا پانی کس کا بھائی؟ اللہ کا۔ دریا کا پانی کس کا بھائی؟ اللہ کا۔ اس کنویں میں 100 فٹ 200 فٹ گہرائی میں پانی کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا۔ لیکن محنت ملک صاحب نے کی، چودھری صاحب نے کی، 100 فٹ نیچے سے مسائل پانی نکالا اور پانی کو ظاہر کیا۔ یہ جو محنت کی، اس محنت کی وجہ سے تختی لگی ملک صاحب کا کنواں، چودھری صاحب کا کنواں۔ اسی طرح بیائی نہیں، جو مسئلہ قرآن میں نظر آ رہا ہے وہ اللہ کا ہے، جو مسئلہ احادیث میں نظر آ رہا ہے وہ اللہ کا ہے، جو مسئلہ فقہ حنفی میں نظر آ رہا ہے، فقہ شافعی میں نظر آ رہا ہے، فقہ مالکی میں نظر آ رہا ہے، فقہ حنبلی میں نظر آ رہا ہے، وہ مسئلہ بھی اللہ کا ہے۔ لیکن ان ائمہ نے محنت کر کے قرآن کے چھپے ہوئے مسائل کو ظاہر کیا، تو اللہ نے اس کی برکت سے ان کے نام کو روشن کر دیا کہ یہ فقہ حنفی ہے، تختی لگا دی، فقہ مالکی ہے، فقہ شافعی ہے، فقہ حنبلی ہے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں قرآن نے جو افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر کا جو حکم دیا ہے، تو غور و فکر کا حکم آزاد نہیں کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے غور و فکر کرے، نہیں، بلکہ ہر آدمی جو غور و فکر کرے گا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں غور و فکر کرے گا، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے گا، کیونکہ قرآن کریم کوئی ایسی لاوارث کتاب نہیں اور ایسی کوئی بالکل سی بے بنیاد کتاب نہیں کہ جو آئے منہ اٹھائے اور اپنی مرضی کا معنی بیان کر لے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے بڑا سخت خطرہ بیان فرمایا کہ جو شخص قرآن میں اپنی مرضی سے اور اپنی رائے سے بیان کرے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے اور جہنم کو سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بگڑتے ہوئے معاشرے میں ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے معاملے میں محتاط رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن و کریم میں اور غور و فکر جس طرح کی بنیاد پر ہمیں حکم ہے کہ عوام غور و فکر اس طور پر کرے کہ علماء سے سنے، سپن قرآن سیکھے، سمجھنے کی کوشش کرے، ان کے بیان میں شروع سے لے کر آخر تک بیٹھے،
درس قرآن کے اندر شرکت کرے، تاکہ آہستہ آہستہ وہ قرآن فہمی میں آگے بڑھتے جائیں گے، تو انشاءاللہ اس قرآن فہمی سے اللہ کی عظمت بھی ان کے دل میں بیٹھے گی، اللہ کی محبت بھی دل میں بیٹھے گی، اور آخرت کی فکر بھی پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔